إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو دین متین کی سعادت نصیب فرمائی. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی امانتوں کو رب کے بندوں تک حقوں کو پہنچا دیا. ذرا آپ تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا درمیان میں جہاں تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے آپ سور کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. آپ کا تھوڑا بہت سور کر بیٹھنا یہ بھی صدقہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کف شرک عن الناس فإنها لک صدقہ، کہ اپنی شخصیت سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ بھی تمہاری جانب سے صدقہ ہے. تو آپ تھوڑا سفر کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے آسانی ہو، اس لیے کہ بار بار ڈور کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اس سے بولنے والے کے لیے بھی دشواری اور سننے والوں کے لیے بھی دشواری ہوگی. میں گزارش کروں گا اور درمیان میں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سکڑ جائے، انشاءاللہ صفحے درست ہونے کے بعد تمام جگہ تمام افراد کے لیے کافی ہو جائے گی. محترم حضرات، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے فتنے امڑ کر آ رہے ہیں. ہر گزرا ہوا زمانہ ہر آنے والے زمانے کے فتنوں کو کمزور کر رہا ہے. آنے والے فتنے وہ بڑے ہو رہے ہیں گزشتہ گزرے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں. انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا تعلق اور نئی نسل کا تعلق نیک لوگوں سے پوری طرح سے کاٹنے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا جو صحابہ کرام سے گہرا رشتہ ہے اور دینی جو جذباتی تعلق ہے، اس تعلق کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے اور اس تعلق کو بالکل ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے طرح طرح سے. یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ امت کا جب تک صحابہ سے گہرا رشتہ ہو، گہرا تعلق ہو، امت سنبھلی رہے گی، سدھری رہے گی. اور جب امت کا ان نیک لوگوں سے اور نیک ہستیوں سے تعلق کمزور ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، امت بہک جائے گی اور بگڑ جائے گی. یہی کچھ باتیں اس حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ محرم ہی وہ مہینہ ہے جس میں ان پاک باز ہستیوں پہ سب سے زیادہ حملے کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہ ہستیاں واحد مظلوم ایسی ہستیاں ہوں گی جو اپنی نیک نامی کے باوجود، اپنی جاں فشانیوں کے باوجود، اپنی انتھک محنتوں کے باوجود اور اپنی بے لوث قربانیوں کے باوجود بھی آج انہی پر طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے اور انہی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور انہی کے خلاف زبان درازی، دست درازی اور قلم درازی کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنائی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، کہ اسلام اور ہجرت میں سبقت کرنے والے وہ نیک لوگ اور ان کی احسان اور اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے نیک لوگ، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں
اور یہ پاکیزہ نفوس ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن اس سے بڑا کمال، بلکہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کا سب سے بڑا اعزاز، دنیا کا سب سے بڑا انعام، دنیا کی سب سے بڑی سرٹیفکیٹ اور دنیا کے سب سے بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی جانے والی نعمت یہ تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اب اس نقطے پر غور کریں کہ سبحان اللہ رب العالمین نے انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ہستیاں نہیں اور کوئی ایسی نسلیں نہیں کہ جن کے جیتے جی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا اعلان کیا ہو یا اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہو۔ انبیاء کے علاوہ پوری کائنات انسانی کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، ان کے جیتے جی جو ابھی انتقال نہیں کرے، جو اپنی منزل قبر تک نہیں پہنچے، جن کے جیتے جی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا پروانہ سنایا ہو، کامیابی کا اعلان کیا ہو، صحابہ کرام کے علاوہ ایسی کوئی ہستی ہم کو نظر نہیں آتی۔ جب اللہ کا آخری کلام یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ محمد کی اگر آخری آیت آپ دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کس انداز میں ساتھ ہیں؟ جیسے آپ کا عقیدہ ویسے ان کا عقیدہ، جیسے آپ کے اعمال ویسے ان کے اعمال، جیسے آپ کی فکر ویسے ان کی فکر، جیسے آپ کا کردار ویسے ان کا کردار۔ والذین معه، زندگی کے ہر معاملے میں جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی ایک بڑی خوبی اور بڑی صفت یہ ہے کہ کافروں پر گرم ہے اور آپس میں نرم ہے۔ اللہ نے جن کی تعریف بیان کی کہ کافروں پر گرم ہے، ان کو امت کافر قرار دے نعوذ باللہ، ان کو امت مرتد قرار دے نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایسی نسلیں ہیں جو کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا او حلقہ یارات بریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم ہو حلقہ یارات بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے انسانوں تم انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، انہیں سجدے کی حالت میں دیکھو گے، ان کا عبادت کرنا، ان کا رکوع کرنا، سجود کرنا یہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، یہ دنیا پرستی کے لیے نہیں ہوتا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بلکہ اللہ کے فضل کی متلاشی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی سجائی ہوئی جنت کے طلبگار ہیں اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے پناہ طلب کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، گویا کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ یہ دنیا کی بہت مخلص ترین جماعت ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے اور ان کی پیشانیوں سے یہ بات عیاں ہے کہ کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے پارسا اور کتنے متقی ہیں۔ جہاں پر یہ رات میں اٹھ کر تہجد گزار ہیں، وہیں پر دن کی زندگی میں میدان کارزار کے مجاہد ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں ہیں اور ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ پیدا ہونے کے بعد یا تو دنیا کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد لوگ اسے پہچانتے کہ ہاں دنیا کا کامیاب انسان ہے، یا پھر دنیا میں انسان کسی بڑے خاندان کا بڑا شخص ہو، بڑے خاندان کا بڑا چشم و چراغ ہو تو لوگ تب اسے جا کر کامیاب سمجھتے کہ ہاں بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہے، عظیم انسان ہے۔
یا پھر دنیا میں آیا، آنے کے بعد انسانیت کی اس نے خدمت کی، انسانیت کے کام آیا اور بے لوث قربانیاں اس نے انجام دی، اور پھر بسا اوقات بلکہ بہت مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ اسے کہتے ہیں کہ دنیا کا عظیم انسان تھا، دنیا کا بہتر انسان تھا۔ لیکن عظمت صحابہ کا یہ حوالہ یاد رکھیے آپ، ابھی دنیا میں وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں ان کا وجود نہیں ہوا، ان کے وجود سے 500 600 اور 1000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے، ان کے محاسن، ان کی خوبیاں تورات اور انجیل میں بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی مثالیں ہم نے توریت میں بیان فرمائی، جن کی مثالیں ہم نے کتاب انجیل میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ ایک ایک آیت کے ٹکڑے پر غور کرتے جائیں، عظمت صحابہ کے حوالے ایک نہیں سینکڑوں بھرے پڑے ہیں قرآن مجید میں۔ حضرات، یہ پوری کائنات اور پوری دنیا، یہ دنیا کی بے جان مخلوق، یہ پہاڑ، یہ بھی عظمت صحابہ کے قائل تھے، یہ بھی صحابہ کی عظمت کے معترف تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جیسے احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، احد پہاڑ جھومنے لگ گیا، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے احد پہاڑ کے سینے پر آپ نے مارا اور کہا، اسقط احد، اے احد حرکت کرنا بند کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ آج تیری پیشانی پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ 2 شہید سے مراد کون؟ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی کہ پیشن گوئی میں شہید ہونے والے ہیں۔ احد پہاڑ نے جیسے یہ باتیں سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی چاپوں کی آہٹ کو سنی اور محسوس کیا، وہ خاموش ہو گیا، حرکت کرنا اس نے بند کر دی۔ یہ واقعہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حوالہ دیتا ہے، وہیں پر اس بات کا بھی پتہ دیتا ہے صحابہ کرام کی عظمت احد پہاڑ کے دل میں بھی کس قدر رسی بسی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دنیا کے یہ جو بے زبان مخلوق ہیں اور دنیا کے جو حیوان ہیں، ان کے دل میں بھی صحابہ کرام کی عظمت بسی ہوئی تھی۔ دیکھیے کتب حدیث میں مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں حسن درجے کی ایک واقعہ ہم سب کو ملتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جنگی مہم پر تشریف لے گئے ہوئے تھے اور دوران سفر اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، اور جیسے ہی قافلے سے بچھڑ گئے وہ خوفناک جنگل میں داخل ہو گئے۔ جیسے جیسے خوفناک جنگل میں آگے بڑھتے گئے، سامنے سے دیکھتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے، اور وہ شیر جو حملہ ہی کرنے والا تھا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے ہوئے کہتے ہیں، اے جنگل کے بادشاہ، اے خونخوار درندے، تیرا زور میری ذات پر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ میں کون ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہوں۔ انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا غلام ہوں، اللہ کے رسول کا خادم ہوں، اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، تیرا آج زور مجھ پر نہیں چل سکتا۔ صحابی کے جملے سننے کے بعد وہ شیر جن کے بارے میں ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، وہ حملہ کر کے انسان کو آم کی آم میں چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، صحابی کے جملے سننے کے بعد آپ کے قدموں میں آ کر دم ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو قافلے سے آپ بچھڑے ہوئے تھے، وہ قافلے تک آپ کو اس انداز میں آپ کے سامنے چل رہا تھا، گویا کہ قافلے کی جانب آپ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ عظمت صحابہ کے قائل اس کائنات کے درندے اور اس کائنات کے جانور، اس کائنات کے بے زبان مخلوق بھی تھے، چاہیے کہ انسان، ہم جیسے انسان عظمت صحابہ کے قائل اور معترف نہ ہو۔ حضرات، یہ ایسی جماعتیں ہیں اور یہ ایسی نسلیں ہیں، نہ ان سے پہلی کبھی ایسی نسلیں گزری، نہ ان کے بعد کبھی ایسی نسلیں گزریں گی۔ یا ایسا گروہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا گروہ گزرا اور نہ ہی تو ان کے بعد کبھی ایسا گروہ گزرے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ٹائٹل ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کائنات انسانی کی سب سے محترم ہستی، جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سارے انسانوں کے ایمان و یقین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محض ابو بکر کے ایمان و یقین کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین کا پلڑا جھک کر بھاری ہو جائے گا۔
یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ تبدیل کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے حیا کے ترانے انسان تو انسان، آسمان کے ملائکہ بھی گایا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو شجاعت، بہادری، بے باکی میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اللہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج عرش پر سے رکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب راستوں میں چلتے تھے ملائکہ آسمان سے اتر کر انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی وفات پر ملائکہ نے انہیں شرف غسل سے مشرف کیا تھا۔ یہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا۔ یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن پر اللہ رب العالمین آسمان سے سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، دنیا انسانی کو ہمارا چیلنج ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے باکمال اور وفادار ساتھی ملے ہیں، نہ دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسے باوفا ساتھی ملے ہیں، اور نہ ہی تو دنیا کے کسی حاکم کو ایسے وفادار ساتھی ملے ہیں۔ ان کا ہر عمل بعد میں آنے والوں کے لیے یہ مثال بن جاتا ہے، ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ ان کی نماز بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی توبہ نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کی مہمان نوازی مثالی مہمان نوازی بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج تم میں سے کون ہے جو مہمان رسول کی میزبانی کرے؟ تم میں سے کون ہے جو آج مہمان رسول کی میزبانی کرے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پتہ نہیں گھر میں تھا یا نہیں تھا، کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، بس جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بس مہمان نوازی کرنا ہے، جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ مہمان کو اپنے گھر لے کر آئے۔ گھر لے کر آنے کے بعد اپنی بیگم سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیگم نے کہا کہ آج صرف بچوں کے لیے کھانا ہے اور اس سے مزید اور اضافہ کچھ کھانا نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور وہ جو بچوں کا کھانا ہے مہمانوں کے سامنے رکھ دو، اور جب رات کی اندھیری ہوگی چراغ روشن کر دینا، اور جب بیٹھ جائیں ہم بھی ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے، جیسے ہی وہ کھانے کا آغاز کرے چراغ کو آہستہ سے گل کر دینا۔ اس طرح سے ہم ان کے سامنے بیٹھ کر گویا کہ اداکاری کریں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ صبح جب نمودار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو طلحہ انصاری، تمہاری اس میزبانی سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ آسمان سے اس نے آیت نازل کی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسی نسلیں ہیں، یہ ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے، خود بھوکے رہنے کے باوجود سامنے والے کو کھلاتے ہیں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود سامنے والوں کی ضرورتوں کو مکمل کرتے۔ مفاد پرستی کے اس زمانے میں یہ واقعہ بہت اہم ہے، جہاں پر ہر انسان اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، ہر انسان جہاں اپنی فیملی کی فکر کرتا ہے۔ مفاد پرستی کے زمانے میں کتنا بڑا کردار ہوگا سوچو۔ انسان ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بسا اوقات انسان اپنی پیٹ کی قربانی دے سکتا ہے، آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بسا اوقات انسان اپنی بیوی کی پیٹ کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ آئے ہوئے مہمانوں کی میزبانی کرنے کے لیے اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دے اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم کردار، یہ وہ عظیم نمونے اور یہ عظیم مثالیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہی جماعت ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرات میں نے کہا وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ان کی مہمان نوازی مثالی مہمان نوازی بن جاتی ہے۔ جو بھی رول اور کردار وہ ادا کرتے ہیں، ان کا ہر رول ہر کردار بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس موقع پر یہ پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ اور خاص طور پر اہل بیت سے محبت کے دعوے دار، اہل بیت سے جو محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت کے محبت کے آڑ میں انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں تنقیسیں کی، گستاخیاں کی اور بے ادبی کی اور کر رہے ہیں۔ اور نام کس کا لے رہے ہیں؟
نام حضرت علی کا لیں گے، نام حضرت حسن کا لیں گے، نام حضرت حسین کا لیں گے، اور ان کی فضائل گنانے کے نام پر دوسرے صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے، کبھی امیر معاویہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور ان سے اوپر اٹھ کر کبھی ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور ان سے آگے بڑھ کر کبھی حضرت عمر اور کبھی حضرت ابو بکر، ان ہستیوں کو تان تشنیع کرنے کے لیے کبھی گریز نہیں کریں گے۔ ہم سب کو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے، یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں، ان کی نیک نامی، ان کی دینداری، ان کے تقوی، ان کی کامیابی کے لیے بس ایک جملہ کا کافی ہے کہ وہ صحابہ ہیں۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے، ہم تمام صحابہ سے صحابی ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کی بھی شان میں غلو نہیں کرتے۔ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اسی درجے میں رکھ کر کرتے جو درجہ کہ اسلام نے طے کیا ہے۔ حضرت علی کو یا حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی ذات ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا کر اللہ کے رسول کا یا اللہ کا درجہ نہیں دیتے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ بِأَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی تو کسی صحابی سے بیزارگی کا اور برات کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو سفیان رہو، حضرت امیر معاویہ رہو، حضرت عمرو بن عاص رہو، کوئی بھی صحابی ہو، اس کی شان میں کبھی ہم تنقیص نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان کی برائی کرتا ہے، ان کے خلاف بغض کو اپنے سینے میں پالتا ہے، ایسے گندے سینوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کی شان میں قلم درازی دست درازی کرتا ہے، تحقیق کے نام پر، تاریخ کے مطالعے کے نام پر، تاریخ سمجھانے کے نام پر، یا خلافت و ملوکیت کا مسئلہ سمجھانے کے نام پر جو ان کی شان میں قلم درازی یا زبان درازی کرتا ہے، ایسے ہر شخص کو ہم بدعتی کہتے ہیں، اور ایسے ہر شخص سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ایسے ہر شخص سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ حبهم دین و ایمان و احسان، اس لیے کہ ان سے محبت کرنا یہ عین دین ہے، ان سے محبت کرنا انہیں اسلام ہے، ان سے محبت کرنا اللہ اس کے رسول کی عین فرما برداری ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے نفرت کرنا یہ کفر کا درجہ ہے، یہ نفاق کا درجہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سرکشی ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہیں، ان ذمہ داریوں میں کہیں یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس سے اختلافات تھے ان کی تحقیق کرو اور ان کو عوام میں پھیلاؤ، اور پھر عوام کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ تھا، یہ حق پر گروہ تھا، لہٰذا تم ان سے محبت کرو، ان سے نفرت کرو۔ کہیں اسلام نے ایسی واجب ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد نہیں کی، بلکہ اسلام نے کہا ہر صحابی سے صحابی ہونے کی حیثیت سے محبت کرو، یہ محبت آخرت کی زندگی میں تمہارے کام آئے گی۔ اس کے ساتھ حضرات محرم الحرام کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء ہے، اور یہ وہ عظیم ترین دن ہے کہ جس دن کے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور جیت نصیب فرمائی۔ اسی شکر گزاری میں ہم سب اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور پورا عالم اسلام روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ لیکن حضرات یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی، اس کا غم اور اس کا درد ہر مومن کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے۔ جس مومن کے دل میں ان کا غم اور ان کا درد نہیں ہوتا، اس کا ایمان کامل نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی کے وفات سے، کسی کی شہادت سے آپ کو غم منانا ہے، اسلام میں اس کی اجازت صرف 3 دن تک ہے۔ ہر سال 3 دن نہیں، بلکہ انتقال کر جانے، شہید ہونے کے بعد سے 3 دن تک صرف بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اور زیادہ مدت تک غم منا سکتی ہے۔ بیوی کے علاوہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ ایک ہوتا ہے انسان غم کا اظہار کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ماتم منانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج جو ماتم منانے کی جو شکلیں اور صورتیں ہمارے درمیان رائج ہے، اللہ کی قسم دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ لوگ ان سے بس اوقات شفا مانگتے ہیں، جو علم اور پنجے اور 5 ٹائم بٹاتے ہیں ان سے شفا مانگتے ہیں، اور بس اوقات اپنے ننھے منھے بچوں کو ان کے سامنے سے گزارتے ہیں تاکہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے۔ یہ ساری کی ساری ایسی باتیں انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دینے والی ہے، اس لیے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی موقع پر بہت سارے لوگ یا حسن یا حسین یا علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہماری توحید اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم یا حسن کے نعرے لگائیں، یا حسین کے نعرے لگائیں، اور یا علی کے نعرے لگائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت ہے۔
ان سے محبت کی کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کی دلیل ہرگز یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ہر آنے والے سال ان کے نام کے نعرے بلند کریں یا انہیں مدد کے لیے پکارے یا پھر ان کی شان میں اس طرح سے طوفان بدتمیزی قائم کرے۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ماتم کی شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ماہ محرم کو عام طور پر منحوس مہینہ قرار دیا۔ ایک تو لوگوں نے اسے غم کا مہینہ قرار دیا اور دوسری طرف لوگوں نے اسے منحوس قرار دیا، جس کی وجہ سے نہ کسی اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں، نہ کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں، نہ شادی بیاہ سے تعلقات کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر طرح کے کام کی ابتدا کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، لوگوں یہ نحوست کا مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ حرمتوں والا مہینہ ہے، لہذا اس کی پاسداری ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آخری بات آپ کے سامنے بول کر ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے ماہ محرم کی فضیلتوں کے حوالے سے جو واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر سوشل میڈیا کے واسطے سے جو لوگوں میں حدیثیں پھیل رہی ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے اہل خانہ پر کشادگی کرے گا اور دل کھول کر لٹائے گا، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین تمام کا تمام سال دل کھول کر لٹائے گا، فراوانی ہوگی، فراخی ہوگی۔ یہ بالکل حدیث ضعیف ہے اور من گھڑت ہے، لہذا ایسی کوئی بات ہمارے اسلام نے نہیں کہی ہے۔ ایسی ضعیف حدیثوں سے اور ایسی موضوع احادیث سے اپنا دامن ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ انہی تمام باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے والا بنائیں، ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ وہ بھی ہمارے صحابہ سے محبت کرے۔ بار الہ ان کی ایک ایک ادا کو ہماری زندگی میں لانے والا ہم سب کو بنائیں۔ بار الہ قیامت کے دن جب انجام ہو تو ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ ہو، جب جنت میں داخلہ ہو تو ہمارا انجام بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہو۔ بار الہ محرم الحرام کی مناسبت پر جو بدعات اور خرافات انجام دی جاتی ہیں، ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے ہمارے دامن کو پاک صاف رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، پیاری سنتیں ہیں، ان پیاری سنتوں پر زندگی کی آخری سانس تک عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔